बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 नवंबर और बुध का आगाज़ हो चुका है। आईनी बेंच के हवाले से तमाम खबरें आपकी नज़र से गुजर चुकी हैं, तमाम तबसरे आपकी नज़र से गुजर चुके हैं, लेकिन एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास एक आखिरी मौका है कि वो अपनी साख भी और अदलिया को भी बचा सकते हैं। वो आखिरी मौका क्या है, उसके हवाले से कुछ तज़किरा करेंगे। नया पेंडोरा बॉक्स क्या खुला है, इस हवाले से तज़किरा करेंगे। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 3 जजेस के किरदार के हवाले से बड़ी अहम बातचीत की जा रही है और उन 3 जजेस में कौन कौन शामिल हैं और वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये एक हवाला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो है कि हम ये भी देखेंगे कि इस सारी सिचुएशन के अंदर जो ये बात कही जा रही है कि पहले पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, फिर उसके अंदर जो है कि 2-2 ग्रुप बनना शुरू हो गए। एक चीफ जस्टिस का ग्रुप हुआ करता था, खा वो उमर अता बंदयाल का दौर हो, खा वो साकिब निसार का दौर हो, खा वो सजाद अली शाह का दौर हो। आपको याद होगा 90s में एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ही वक्त में 2 अदालतें सुप्रीम कोर्ट में लगाकर और अपने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेज दिया गया था। तो ये मामला तो हमने बहुत अरसा देखे और काजी फाइसा के दौर में भी एक काजी फाइसा साहब की अदालत होती थी और एक जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मजमूई माहौल ज़रा डिफरेंट होता था। काजी साहब और उनका जो हल्का है बाप था, वहाँ पे माहौल डिफरेंट होता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक है और इसके अंदर जो है कि वो 3 किस्म के अदालतें या 2 तो अमली तौर के ऊपर अदालतें कायम कर दी गई हैं, जिसको कानूनी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और एक तीसरी जो है एक तकोन जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बना दिया गया। तो ये मामलात हैं जिनके ऊपर जो हम बात करेंगे और इस तकोन से ही बात शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है तकसीम दर तकसीम की बात सबसे ज़्यादा की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इससे तबाह बर्बाद हो जाएगी या हो जाएगा। देखें, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो है जिसके चीफ जस्टिस शहिया अफरीदी हैं और उनकी सरबराही में 16 इस वक्त मेंबर हैं, 2 हेड जजेस हैं। फिर एक सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम के ऊपर, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उसको सरबराह बनाया गया और उनके नीचे जो है कि 6 जजेस की तैनाती की गई है। वो तफसीलात आप सारी जो है कि इससे पहले शेयर हो चुकी हैं, उसकी तफसील में हम नहीं जाते। लेकिन 2 के साथ साथ जो है ना कि तीसरी जो सुप्रीम कोर्ट या तीसरा जो एक हम बात कर रहे हैं, वो बेसिकली अब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में या क़यादत के अंदर जो वो जजेस हैं जो अक्सरियत में है इस वक्त भी, 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसे जजेस की जो आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी और अदलिया के जो तहफ़्फ़ुज़ है उसकी बात करते हैं और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। और वो आइन की बालादस्ती के साथ साथ आइन का इतलाक़ तमाम इदारों के ऊपर जो है कि यकसा तौर के ऊपर जो है कि करने के हामी हैं, वो सबसे ज़्यादा इस वक्त अक्सरियत में है। और उसी को इन सारी सूरत हाल के अंदर जो है कि वो कहीं ना कहीं दीवार से लगाया जा रहा है। और जो ये सारी कानून साजी की गई अभी भी आपने देखी पार्लियामेंट से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक बैठे बैठाए ख्याल आया कि जी कि ये 17 से 34 जजेस होने चाहिए। अब उसकी लॉजिक क्या है कि अब कुछ भी नहीं पता। वो आपको पता है कि 17 से 23 का ख्वाब किसी ने देखा था, 4 डाक जजेस का, फिर वो 2 आए, फिर 17 से 21 का ख्वाब देखा गया, फिर 17 से 25 का ख्वाब देखा गया, और फिर अचानक जो बिल्ली थैले से बाहर आई और बिल पास हुआ वो 17 से 34 पे चला गया। और उसकी शायद वजह यही है कि जिसकी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अभी चंद दिन पहले 31 अक्टूबर को जो फुल कोर्ट जुडिशल साइड के ऊपर बुलाने का फैसला किया था, उस फैसले पर अमल नहीं हो सका और 4 नवंबर को उस फुल कोर्ट बेंच कायम होना था, लेकिन वो ना काज लिस्ट हुई ना बेंच आया। और फिर 4 नवंबर को दोबारा गुज़श्ता रोज़ जो है कि वो ख़त लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि इंटेलिजेंस ज़राए से वो सारी इंफॉर्मेशन लीक होकर हुकूमत तक पहुंची, जिसके नतीजे में उन्होंने रातों रात ये सारा काम किया। और ये 17 से 34 करने का मकसद ये था कि एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी की पूरी बनाई जाए और इन तमाम जजेस से जान छुड़ाई जाए। तो इसलिए ये एक बात की जा रही है जी कि इस वक्त एक नहीं बल्कि 3 सुप्रीम कोर्टें होंगी। फिर इसमें जो नया पेंडोरा बॉक्स है 3 जजेस का किरदार, 3 जजेस का किरदार देखें, क्योंकि अब इस वक्त 3 सुप्रीम कोर्टें हैं बदकिस्मती से। एक जस्टिस अमीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जस्टिस अमीन की सरबराही में, और सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो जस्टिस याहिया की सरबराही में, और जो आइन की बालादस्ती के वाले जजेस हैं जस्टिस मंसूर की सरबराही में है। तो ये तीनों बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जस्टिस मंसूर भी, जस्टिस अमीन भी और जस्टिस याहिया भी। लेकिन इनसे हटकर जो पेंडोरा बॉक्स की बात है
وہ جب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ جسٹس امین الدین صاحب کو جو ہے کہ یہ بینچ کا سربراہ بنایا گیا اور یہ 7 رکنی بینچ ہے اور اس میں جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں کہ ان کا بھی نام شامل ہے. ہم نے سپریم کورٹ میں بھی بہت سے لوگوں سے بات کی اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے کہ ان کے بننے کے بعد ابھی سے جو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں خاص طور کے اوپر وہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ہم نے بھی اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ اپنے حکم نامے میں لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے. تو اس کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا تھا آپ کو یاد ہے مخصوص نشستوں کا، اس میں بھی اس کے پیراگراف 121 بڑا اہم پیراگراف ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر جسٹس منصور نے الگ سے جو خط لکھا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس کے اندر بھی اس چیز کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں کہ وہ حکومتی اداروں کو یہ کہیں یا ریاستی اداروں کو یہ کہیں جی آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں. یہ مس کنڈکٹ میں بھی آتا ہے یا ان کی خلاف ورزی میں بھی آتا ہے. تو یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ لکھا گیا تھا اس میں 8 ججز نے اس کے اوپر دستخط کیے تھے، اور ان 8 ججز میں سے 3 ججز جو ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں اور جسٹس حسن رضوی ہیں. یہ 3 کے 3 ججز جو ہیں حسن اظہر رضوی، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بھی ہیں، اسی بینچ کا حصہ ہے جس کی سربراہی امین الدین صاحب کر رہے ہیں اور جس میں سب سے سینیارٹی میں سب سے نیچے جو ہے نعیم اختر افغان ہے. اور یہ 3 ججز جو ہیں کہ انہوں نے بھی اس پہ دستخط کیا تھا. پیرا 121 تھا، اس میں کیا کہا جا رہا تھا؟ اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ حقائق اور قانون کے اوپر جو اختلاف رائے ہے وہ تمام ججز کا حق ہوتا ہے اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے کہ وہ بڑے اسٹرانگ اوپینین اور رائے جو ہے کہ اختلافی رائے اس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو لاجیکل ریزنز ہیں ان کے ساتھ ان کا اظہار جو ہے کہ وہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اپنے فیصلوں میں لکھ سکتے ہیں. لیکن حکومت کے اداروں کو یا الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ وہ جو ہے 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل نہ کریں، ایسا کرنا جو ہے کہ اعلیٰ ترین عدالتی اداروں کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے. مطلب سپریم کورٹ آف پاکستان جو اعلیٰ ترین انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات کہی گئی ہے جو بیسیکلی جو سب سے بڑی چارج شیٹ ہے دونوں جج صاحب کا بار، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخری بڑا اہم رول ابھی کیا ہونا ہے، جو بڑی بات کر رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آخری موقع ہے جی کیا کرنے کا، کہ جی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کہنا کہ وہ 13 رکنی بینچ کے فیصلے پر عمل نہ کرے، یہ ایسا کرنا جو ہے کہ اعلیٰ ترین عدالتی ادارہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے اور عدالتی پروسیس اور جسٹس انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے مترادف ہے. تو اب آئین پاکستان میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کو جو ہے کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی لیا جائے اور وہ جرائم کے زمرے میں لیا جاتا ہے. تو مس کنڈکٹ سے یہ اوپر کا قدم ہو گیا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ اکسایا جا رہا ہے اداروں کو. اس کی بنیاد کے اوپر ان دونوں ججز کے خلاف جو ہے امین الدین اور نعیم اختر افغان کے خلاف جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو یہ جو پیراگراف ہے یہ آج بڑا اس کا تذکرہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی راداریوں میں ہوتا رہا. اس پیراگراف کو اسکرین شاٹ بنا کے ایک دوسروں کو شیئر کیے جاتے رہے کہ اب کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی سپریم کورٹ ہوگی یا ایسے سربراہ کے ہاتھ میں ہوگی کانسٹیٹیوشنل تمام کے تمام ملک کے آئینی اور قانونی معاملات جو قومی اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں. تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ اب پاکستان میں یہاں سے باقاعدہ حکم دیا جائے گا کہ جناب اب آپ اپنی مرضی کے فیصلے کریں، آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیا جائے، اور اس قسم کے کہہ مذکر خیز جملے تبصرے جو ہے کہ بڑے اعلیٰ افسروں کے درمیان، عدالتی افسروں کے درمیان جو ہے کہ ایکسچینج ہوتے رہے ہیں. اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو آج دن سے جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کہ وہ نشانے کے اوپر ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کا ڈوئل کریکٹر تھا. انہوں نے ایک طرف جو ہے کاسمیٹکس میئر لیے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو غلط کام کیے تھے انتظامی طور کے اوپر ان کو 1 بائی 1 وہ وڈرا کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے حکومت کو پورا کا پورا موقع فراہم کیا تاکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہو سکے اور اس اجلاس کے اندر حکومت اپنی مرضی کی جو ہے منشا کے مطابق جو ہے کہ کورٹ قائم کر سکے جو قائم کی گئی. تو اس پر بڑی کڑی تنقید کی جا رہی ہے چیف جسٹس پاکستان پہ. چیف جسٹس نے اگرچہ اس اجلاس میں اس کمپوزیشن جو اس بینچ کی کمپوزیشن ہے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اس کو بھی اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس نے یہ صرف یہ بھی کاسمیٹک میجرز ہیں کہ جب معلوم ہے کہ اگر جسٹس امین الدین جو ہے کہ وہ حکومتی پلڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہیں
اور یہ پہلے سے شاید ان کو اندازہ تھا، تو اس لیے جو ہے کہ انہوں نے آنکھ بند کیے رکھی اور یہ حکومت کو موقع دیا، اور وہاں پہ اپنے ساتھی ججز کی ہمدردیاں یا عوام کی ہمدردیاں یا آئین کی بالادستی کی بات کرنے والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کاسمیٹک میئرز لیے کہ وہاں پہ حمایت کی اس اوپینین کی جو جسٹس امین الدین کے بینچ کی سربراہی کے حوالے سے ڈفرینٹ تھی۔ لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑے جو سینئرز لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے، اور اس میں یہ عدالت کا اپنا فیصلہ، سپریم کورٹ پاکستان کا اپنا فیصلہ، جسٹس منصور کے خط کو ایک طرف کر دیجئے، لیکن یہ جو 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، اکثریتی فیصلے ہی جو ہیں کہ وہ قابل عمل ہوتے ہیں، تو اس کو لے کر ہی یہ کام کیا جا سکتا ہے اور وہاں پہ ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا، محمد علی مظہر، عائشہ ملک اور حسن اظہر رضوی جو ہے یہ بڑا اہم کردار اس حوالے سے ادا کر سکتے ہیں کہ یہ اس بینچ کے اندر سے ہی اگر یہ سکپ کر جاتے ہیں اور کہہ جاتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کے مطابق جو پہلے سے سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے 13 رکنی کے، اس کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور سپریم کورٹ کے اپنے انصاف کی فراہمی کے جو تقاضے ہیں ان کے منافی ہے، اور جن جج صاحبان نے یہ کیا ہے وہ یہاں پہ یہ کر اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اس میں شامل ہیں، تو اس لیے ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نوٹ کے ساتھ اگر وہ وڈرا کرتے ہیں تو یہ بینچ ویسے بھی ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ دوبارہ سے بینچ کی تشکیل اور سارے معاملات، اور اس سے پہلے پھر جو ہے کہ ایک بار یہ اچھا موقع ہوگا کہ وہ فل کورٹ قائم کی جا سکے۔ تو یہ بہت سے لوگ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، لیکن کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس طرف آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ اور دوسری طرف جو ہے کہ حکومت اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی شاید بہت کچھ سوچ رہی ہے، اور وہ ایک وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو ٹائم مل جائے اور تاکہ اس دوران مزید وہ کچھ اقدامات کر سکیں۔ تو اس لیے یہ جو 2-3 دن ہیں یہ بھی بڑے ہنگامہ خیز ہوں گے، بڑے اہم ہوں گے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔